گندم کی نئی قیمت کے حوالے سے، تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب کیا آپ اس قیمت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کہ یہ جو حکومت ہے، جی یہ جو گندم ایشو ہے، یہ کوئی اس حکومت پہ بھی تھوپی گئی فیصلہ ہے، وفاق کی اسلام آباد طرف کی سے جو تھوپا نگران گیا ہے، حکومت ہے، بالکل تو اور پھر فیڈرل جو نگران حکومت ہے اس پہ پھر آئی ایم ایف کی تھوپی ہوئی بہت ساری چیزیں، دباؤ ہے جی انہوں نے یہ پری کنڈیشن کیا ہوا کہ آپ نے تمام جتنے بھی سبسڈیز ہے عوام کو دی گئی وہ سب آپ نے ختم کرنا. کمزور سی ایک مخلوط حکومت ہے، اور یہ حکومت بھی کوئی عوام کا مینڈیٹ تو نہیں رکھتی ہے، تو انہوں نے پھر فیڈرل گورنمنٹ کی حکم کے مطابق انہوں نے پہلے تو 52 روپے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا سکردو کابینہ کے اجلاس میں. پھر اس پہ جب شدید ردعمل آیا انہوں نے اس پہ عمل درآمد روک دیا جو ہے، تو وہ ہم گریڈ جرگہ میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہم اس جو حکومت کی اس ظالمانہ فیصلے کے خلاف ہم عملی اقدام مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 36 روپے بھی آپ لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے. اگر حکومت کی سنجیدگی نیک نیتی ہم تب سمجھیں گے، اس کو کوئی مسائل ہے تو پہلے اپنی جو خرچیاں ہیں عیاشیاں ہیں وہ ختم کر لے. ہم نے نشاندہی بھی کی، ہم نے کہا جناب دیکھیں گلگت ایک پسماندہ علاقہ ہے، غریب علاقہ ہے، یہاں میں کوئی آمدنی نہیں ہے. 7 ارب روپیہ کے تیل پہ خرچہ، جی 1 ارب روپیوں کی مینٹیننس پہ، اس طرح 8 ارب روپے ان گاڑیوں کے خرچے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری. گلگت بلتستان میں گزشتہ ماہ گلگت بلتستان کی حکومت نے گندم کی قیمتوں میں اضافے کا ایک فیصلہ کیا، جس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کے جو 2 دھڑے تھے وہ متحد ہوئے اور احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. لیکن گزشتہ روز صوبائی حکومت نے ایک بار پھر جو ہے وہ ایک نیا اعلان کیا، جس کے تحت گندم کی نئی قیمت جو ہے وہ 36 روپے مقرر کی گئی. اب کیا یہ فیصلہ جو حکومت نے کیا ہے اسے عوامی ایکشن کمیٹی قبول کرے گی یا نہیں کرے گی؟ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے چیف کوارڈینیٹر احسان ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. احسان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. تو یقیناً حکومت کا جو حالیہ فیصلہ ہے آپ کے نوٹس میں ہوگا گندم کی نئی قیمت کے حوالے سے، تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب کیا آپ اس قیمت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے؟ پہلے تو بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کا جو K2 پرنٹ ہو یا الیکٹرانک، آپ ہمیشہ پبلک ایشوز پہ آپ بالکل عوام کو آگاہ کرتے ہیں. بہت شکریہ. مختلف تنظیموں کا نقطہ نظر بھی لے کے اپنے طور پہ بھی. جی تو پہلی بات یہ کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو گندم ایشو ہے، یہ کوئی اس حکومت پہ بھی تھوپی گئی فیصلہ ہے، وفاق کی اسلام آباد طرف کی سے جو تھوپا نگران گیا ہے، حکومت ہے. بالکل تو اور پھر فیڈرل جو نگران حکومت ہے اس پہ پھر آئی ایم ایف کی تھوپی ہوئی بہت ساری چیزیں، دباؤ ہے جی انہوں نے یہ پری کنڈیشن کیا ہوا کہ آپ نے تمام جتنے بھی سبسڈیز ہے عوام کو دی گئی وہ سب آپ نے ختم کرنا، بتدریج اسے ختم کیا جائے. ختم کرنا. تو اسی سلسلے میں یہ ان کی پھر انہوں نے ہدایت دی. تو یہاں پہ ایک کمزور سی ایک مخلوط حکومت ہے، اور یہ حکومت بھی کوئی عوام کا مینڈیٹ تو نہیں رکھتی ہے، تو انہوں نے پھر فیڈرل گورنمنٹ کی حکم کے مطابق انہوں نے پہلے تو 52 روپے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا سکردو کابینہ کے اجلاس میں. پھر اس پہ جب شدید ردعمل آیا انہوں نے اس پہ عمل درآمد روک دیا. ابھی انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ ان کے کہنے کے مطابق کچھ اسٹیک ہولڈرز پلس عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ جناب لوگوں کو بلا کے ان کو کہا کہ ہم نے مینڈیٹ لیا ہے کہ فیصلہ کیا 52 سے 36 پہ آ گئے. تو اس پہ ہمارا جو نقطہ نظر کل ہماری میٹنگ تھی کور کمیٹی اور مشاورتی کونسل کا، تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 31 دسمبر کو ہمارا اس پہ آل پارٹیز گرینڈ جرگہ ہم بلا رہے ہیں. اچھا 30 دسمبر کو جی اس میں ہم متحدہ اپوزیشن کو بھی بلائیں گے، تمام سیاسی مذہبی پارٹیاں
اور یہ جو تنظیمیں ہیں مطلب دینی تنظیمیں ہیں سب کو. یہ کہاں پہ ہوگا؟ یہ گلگت میں. اچھا گلگت میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب اس میں چونکہ سب کا ایشو ہے گلگت بلتستان کے عوام کا, سب کو اعتماد ملے کہ کوئی تحریک چلانا ہے حکومت پہ, کس طرح سے دباؤ بلڈ اپ کرنا, ابھی بہت بڑا ایشو ہے. تو وہ ہم گریٹ جرگہ میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہم اس جو حکومت کی اس ظالمانہ فیصلے کے خلاف ہم عملی اقدام. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 36 روپے بھی آپ لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے. اس کی وجوہات ہیں. جی. اس کی وجوہات یہ کہ ہم نے پہلے بھی پرسوں ہفتہ پہلے سکردو میں ہماری جوائنٹ میٹنگ ہو گئی تھی عوامی ایکشن کمیٹی کی مرکزی کور کمیٹی اور انجمن تاجران کی مرکزی قیادت کے درمیان جو ہے کہ اگر حکومت کی سنجیدگی نیک نیتی ہم تب سمجھیں گے اس کو کوئی مسائل ہے تو پہلے اپنی جو خرچیاں ہیں عیاشیاں ہیں وہ ختم کر لے. ہم نے نشاندہی بھی کی. ہم نے کہا جناب دیکھیں گلگت کے پسماندہ علاقہ ہے, غریب علاقہ ہے, یہاں پہ کوئی آمدنی نہیں ہے. آپ نے 5000 گاڑیاں سرکاری افسروں کو عنایت کی ہوئی ہے اور ان 5000 گاڑیوں کی جو اسمبلی میں جو اسٹیٹمنٹ چلا اس کے مطابق 7 ارب روپیہ ان کے تیل پہ خرچہ ہے. جی. 1 ارب روپے ان کی مینٹیننس پہ, اس طرح 8 ارب روپے ان گاڑیوں کے خرچے ہیں. اور ابھی پرسوں ہی ایک حکومت میں شامل بھی ہے نون لیگ, انہوں نے ایک وائٹ پیپر پہ ایشو کیا جناب کہ 10 ارب روپے کا کرپشن ہو رہا. تو ہم کہتے 10,000 سے زیادہ ہے کرپشن, ہم کہتے ڈبل ہے اس کا. انہوں نے کچھ چھپایا. تو یہ کرپشن آپ روک لیں اور یہ جو 8 ارب کا جو آپ کے فضول خرچہ ہے, جب گھر میں کی حالت بہتر ہوتی تو ہم اپنے سہولیات بھیجتے ہیں, گاڑیاں کم کرتے ہیں, ملازم کم کرتے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب, ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے تھے کہ لوگ کسی حد تک 36 روپے کو قبول بھی کر رہے ہیں. ان کی اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ چلیے گندم نہ ملنے سے اگر 36 روپے میں مل جاتا ہے, آسانی سے مل جاتا ہے. پھر دوسرا حکومت نے اس کو 3 کلو سے بڑھا کے 7 کلو کر دیا ہے فی نفر. تو یہ کچھ چیزیں اس میں مثبت بھی تو ہو رہی ہیں, جہاں پر اگر آپ معاشرے میں دیکھیں تو آپ کو بازار سے آپ 1 کلو نمک لائیں وہ بھی 60 روپے کا آپ کو ملتا ہے. تو ایسے میں 36 روپے موجودہ حالات میں قابل قبول ہونے چاہیے نا. نہیں, اس بہت سارے اس میں یہ کہ گلگت بلتستان میں آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے نا خط غربت سے نیچے ہے. سر آپ خود دیکھیں کسی گھر میں کوئی روزگار نہیں ہے, بہت سارے گھروں میں ہے 2-2 3-3 بے روزگار ہے, اور یا جن کی 50,000 سے کم آمدنی ہے, وہ ان کی ٹوٹل انحصار اسی سبسڈی کی گندم پر ہے جو مہینہ اپنا دے دے کے گزارا کرتے ہیں. تو ان پہ یہ بہت بڑا برڈن ہے یہ 36 روپے بھی. تو یہ حکومت نے, آپ کی بات درست ہے کہ انہوں نے خود ہی جان بوجھ کے بدنیتی سے وہ کوٹا کم کر دیا, 3 کلو کر دیا, حالانکہ پہلے 9 کلو تھا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو خالد خورشید صاحب کے دور میں کوٹا بھی کم ہوا, قیمت میں اضافہ اس وقت بھی ہوا, وہ 11 روپے سے بڑھا کے 20 روپے کیا گیا, لیکن اس وقت اس نوعیت کی مزاحمت نہیں کی گئی. تو آج حاجی گلبر کی حکومت کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی بھی, کچھ ایسی سیاسی جماعتیں جو ماضی میں اس حکومت کا حصہ رہی ہیں, اتحادی رہی تھی, آج وہ سارے سیخ وپا ہیں. تو یہ حاجی کے خلاف, ان کی حکومت کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں, ایسا ہی نہیں ہے. اصل میں ایک بدقسمتی ہماری رہی ان جو آپ کی بات درست ہے کہ یہ خالد خورشید کی گورنمنٹ کے دور میں اضافہ ہوا, ریٹ ہوا, اور حالانکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ جناب ہم ریٹ اس لیے بڑھا رہا تھا کہ ہم کوٹا بڑھا دیں فی نفر. وہ نہیں کیا اس نے عمل درآمد. اس وقت آپ کو یاد ہوگا ہماری عوامی ایکشن کمیٹی 2 حصوں میں تقسیم تھی, تو وہ آپس میں لگے ہوئے تھے, تو اس وجہ سے کوئی رد عمل عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے نہیں آیا. اور اب یعنی کہ آپ کے تمام سب کی صحافیوں کے بھی اس میں کوششیں ہیں اور مختلف لوگوں کی اس میں یکجا کیا. تو اب جب ہم یونائٹ ہو گئے تو ہم نے اس پہ صاف ظاہر اس کے عوامی ایشو سمجھ کے اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی حاجی گلبر کے خلاف کوئی ہمارا پرسنل کوئی ایشو نہیں ہے, اور یا خالد خورشید ہمارا کوئی فیورٹ نہیں تھا, نہیں ہمارا مخالف ہے.
اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ مہدی شاہ صاحب تھے ہاں اس دور میں بھی اور ہوا اس وقت بھی ہم نے موومنٹ چلایا اور پھر نون لیگ کی حکومت تھی ادھر فیڈرل میں، اس کے خلاف بھی کیا. اس میں کسی کے ساتھ ہمارا کوئی ذاتی وہ نہیں ہے، ہم ایک عوامی ایشوز پہ لڑ رہے ہیں، عوام کے ساتھ یہ ذاتی ہم سمجھتے ہیں. اور ہم یہ بالکل باور کرانا چاہتے ہیں حکومت کو کہ وہ واقعی اگر الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، سارے مختلف حلقوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے کل کو دوبارہ حلقوں میں بھی جانا، تو ان کو چاہیے کہ یہ اگر واقعی عوام دوست ہے اور غریب عوام کے ہمدرد ہے تو اپنی شاہ خرچہ کم کریں. چلیے فضول جو ایڈوائزر جو لگائے 6-7 لاکھ روپے میں کیا ضرورت تھی؟ جناب چھوٹے 15-16 لاکھ کی آبادی ہے، اس میں آپ نے آپ کابینہ سب کچھ ٹیکل کر سکتی ہے، تو ایسے میں آپ کو مزید لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل. اور جہاں تک آپ نے عوامی ایشوز پر سیاست کرنے کی بات کی تو 15 دسمبر سے گلگت بلتستان میں صحت کارڈ کی جو سہولت تھی جس سے مریض جو اسپتالوں میں ایڈمٹ ہوتے تھے وہ اس سے استفادہ کرتے تھے، یہ سہولت بھی ختم کر دی گئی یا اسے انتہائی محدود کر دیا گیا ہے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ابھی تک اس مسئلے پہ کوئی بات ہم نے نہیں سنی. دیکھیے عوامی ایکشن کمیٹی ایز اے میٹر آف پرنسپل ہم ان صحت کارڈس کے خلاف تھے. اس لیے خلاف تھے، ہم کہتے جناب آپ سرکاری ہسپتالوں میں آپ سب کو مفت علاج دے دیں، آپ کیٹیگرائز کر کے جناب کچھ بیماریوں کے لیے آپ صحت کارڈ دے رہے ہیں، باقیوں کے لیے نہیں دے رہے ہیں. تو یہ ایک کچھ جناب جو انشورنس کمپنیز کو کچھ ان کو نوازنے والی وہ بات تھی. تو ہم ایز اے میٹر آف پرنسپل اس ہم کہتے ہیں تمام سرکاری ہسپتال میں اور فری علاج ہونا چاہیے، ہر قسم کے جو ہے نا ٹریٹمنٹ ہو، ٹیسٹ وغیرہ ہوں فری ہو اور دوائیاں سب کو مفت میں ملے. باقی جب حکومت نے ایک چیز ایک حلقے کو ہی صحیح ہے کہ کیٹیگرائز کر کے انہوں نے صحت کارڈ دیا تھا، یہ بڑا ظالمانہ اقدام ہے، اس کو واپس لینا چاہیے. اور یہ علاقہ دیکھنا سالانہ اب ہم دیکھتے ہیں سالانہ ہزاروں لوگ یہاں سے بیمار جو ہے نا بڑے بڑے شہروں میں اسلام آباد، لاہور، کراچی جاتے ہیں اور اپنی جائیدادیں اور اپنے جمع پونجی جمع خرچ ضائع کر کے علاج کراتے ہیں. تو اس کا مطلب یہاں پہ علاج کی سہولتیں نہیں ہیں. بالکل. تو اس لیے یہاں اس حکومت کو پتہ نہیں کہ جناب کہاں پہ ان کی توجہ ہے اور یہ کیوں عوام اپنے عوام کو اس طرح جناب ذبح کر رہے ہیں. ان کی ہمیں اس جو اقدام ہے اس کی ہمیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کی شاید ہدایت پہ کیا ہوگا، سب ہم دونوں حکومتوں کی ہم اس پالیسی کی عوامی مذمت کرتے ہیں. اچھا احسان صاحب، گلگت بلتستان کی جو سب سے بالا عدلیہ ہے سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان، ایک عرصے سے جو ہے وہاں پہ ججوں 2 نئے جج لینے ہیں لیکن نہیں لے پا رہے ہیں اور ایک ہی جج جو ہے وہاں اس وقت موجود ہیں، جس کی وجہ سے سینکڑوں مقدمات جو ہیں وہ التوا کا شکار ہے، انصاف کی فراہمی کا عمل جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس عدالتی معاملات؟ دیکھیے بخاری صاحب، یہ اس جو ہمارے یہاں کا جو اوورال عدالتی نظام ہے سیاسی نظام سے الگ نہیں ہو سکتا ہے. جس طرح کہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایک اسمبلی یہاں پہ قائم کی گئی ہے، بالکل اسی طرح اسی ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہاں کی عدلیہ ہے. پھر سپریم جو سب سے بالائی عدالت ہے وہ ایک کنٹریکٹ کے نظام پر ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی ہے، سب سے بڑی عدالت میں کنٹریکٹ پہ اپائنٹمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو یہاں وہ ہے، تو اس پہ ہم تو اسے کنٹریکٹ کے نظام کو ہی ہم اکثر مسترد کرتے ہیں کہ عدالت کو ٹھیکے پہ دینا یہ انصاف کے جو معروف اصولوں کے اکثر منافی ہے. جہاں تک کہ یہ جو اس میں ججوں کی تقرری کا مسئلہ ہے، یہ مختلف حکومتوں کی جناب آپس کی کھینچاتانی کی وجہ سے، اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی، انہوں کی اس میں مختلف پارٹیاں تھیں، ہر ایک اپنے اپنے بندے جج مقرر کرنا خالد چاہتے خورشید تھے. صاحب سپریم کورٹ چلے گئے. ہاں پھر اس پہ پھر ایک یہ جج بھی اس میں یہاں پہ اس کیس میں شامل ہے جو سپریم کورٹ میں کیس ہے. تو اس میں جو کہ 2 رکنی بینچ نے پھر چیف جسٹس کو کیس وہ کیا ہے، ریفر کیا کہ جناب اس میں لارجر بینچ بٹھائے گئے. تو اس میں پھر سٹے دے دیا سپریم کورٹ نے. یعنی کہ ایک عجیب بات ہے کہ انصاف کا دروازہ بند کرنے کے لیے جناب انہوں نے ایک سٹے دے دیا، جناب اب آئندہ فردر اپائنٹمنٹس نہ کریں. تو ایک یہ بھی وجہ ہے جو ابھی جو اپائنٹمنٹس نہیں ہو رہی ہے اس سپریم کورٹ کی اس سٹے آرڈر کی وجہ سے. اس میں وہ کب وہ لارجر بینچ بنتی ہے
ابھی پورے ملک میں اتنے بڑے ایشو ہے، الیکشن کے ایشو ہے، دیگر اہم مسئلے ہیں، اس میں ہماری یعنی مستقبل قریب میں بھی سپریم اپیلیٹ کورٹ فعال ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس طرح کے حالات؟ امید رکھنی چاہیے کہ اب چونکہ فروری کے اینڈ تک تو وہاں چھٹیاں ہوتی ہیں، 3 مہینے کی چھٹیاں سپریم کورٹ میں، تو اس دوران ہو سکتا ہے 1 مارچ سے کوئی اس کی باری آئے، سپریم کورٹ میں ہیئرنگ اور یہاں یہ بینچ بنے، اور بہت بڑی بات، آپ سینکڑوں کی میں کہتا ہوں ہزاروں بن گئے کیس، بے انتہا کیسز جو ہے وہاں پہ جناب وہاں پہ لوگ انصاف کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انصاف نہیں مل رہا، ججز نہیں ہیں۔ احسان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے احسان صاحب کی گفتگو سنی کہ جو حکومت کی طرف سے نئی گندم کی قیمت مقرر کی گئی ہے، اس پر 31 دسمبر کو ایک آل پارٹیز گرینڈ جرگہ ہونے جا رہا ہے، جس میں یہ تمام جماعتیں مل کر فیصلہ کریں گی کہ آیا 36 روپے کی قیمت انہیں منظور ہے یا نہیں، اور اس کے بعد ہی نئی جو بھی حکمت عملی ہوگی وہ سامنے آئے گی۔ اپنے میزبان عبدالرحمن بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔